قسم اللہ کی ہر کام بن جاتا ہے مگر تب جب انسان سچے دل سے یہ دعا پڑھے جو دعا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ دعا محض چند الفاظ نہیں، یہ توکل کا وہ سمندر ہے جس میں اگر انسان اپنی کشتی ڈال دے تو طوفان بھی اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لمحات ہر کسی پر آتے ہیں جب امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، دل کمزور ہونے لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ مایوس ہو جائے اور یا پھر اللہ سے جڑ جائے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی سچی بات بتانا چاہوں گی جس سے میں نے خود محسوس کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے سمجھا۔ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ایک دفتر گئی ایک بہت اہم کام کے لیے۔ یہ وہ کام تھا جس کے لیے میں کافی دنوں سے دعائیں بھی کر رہی تھی، محنت بھی کر رہی تھی اور دل میں ایک کامل یقین بھی تھا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی، میری فائل دیکھی گئی، کاغذات چیک کیے گئے اور پھر انہوں نے ایسا اعتراض لگا دیا جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن اس اعتراض نے پورا معاملہ الجھا کے رکھ دیا۔ اب وہ کام جو مجھے 100% ممکن لگتا تھا اچانک ناممکن دکھائی دینے لگا۔ ایک لمحے کو میں وہیں سن ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیا کروں۔ کیا میں کسی کو کال کروں، کسی جاننے والے کو سفارش کے لیے کہوں یا بس خاموشی سے نکل جاؤں۔ اسی لمحے دل میں ایک آواز آئی، اب کیا؟ اور جواب بھی دل سے ہی آیا، اب اللہ کافی ہے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں ایک ہی ذکر دہرانے لگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نہ زور سے نہ آواز کے ساتھ، بس دھیمی آواز میں دل سے مسلسل پڑھتی رہی، اور میں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو پھر کوئی اور راستہ کھول دے، مگر دل کو سکون دے دے، میرا توکل سلامت رکھ۔ اسی لمحے میرے دل پر ایک عجیب سی راحت اتری، وہ جو پریشانی کا بوجھ تھا جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، نہ کسی سے بحث کی نہ الجھی، بس چپ چاپ وہاں سے آ گئی۔ بس ایک یقین تھا کہ اللہ کافی ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب انسان صرف اللہ کے ساتھ رہتا ہے، نہ دنیا، نہ اسباب، نہ وسائل۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ایک عزیزہ نے بتایا کہ اس دفتر سے فون آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اعتراض ختم کر دیا گیا ہے اور آپ کا کام منظور ہو چکا ہے۔ یقین مانیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل سے ایک ہی جملہ نکلا، یا اللہ تو نے سنا، تو نے جواب دیا، اور یہی ہے اللہ سے مانگنے کا اصل طریقہ۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، تو انہوں نے کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یعنی مشکل وقت میں، بندش کے وقت میں، خوف کے لمحے میں مومن کا ایمان کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور زبان پر یہی ذکر آتا ہے۔ یہ ذکر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھایا۔ جب آپ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے اور دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ترجمہ، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے، جب کوئی کام اٹک جائے، جب حالات مشکل ہو جائیں، جب کوئی در بند ہو جائے، جب دل ٹوٹ جائے، جب انسان کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، تب دل سے، یقین سے اور خلوص کے ساتھ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ کا سکون بھی ہے، یہ آپ کی ڈھال بھی ہے، یہ آپ کا یقین بھی ہے، اور اللہ کی مدد کو بلانے کی سب سے پر اثر صدا بھی یہی ہے۔ اور اس کو اپنے معاملات میں شامل کریں۔
یہ ذکر صرف مشکل وقت میں نہیں، روزانہ ہر صبح، ہر رات، ہر کام سے پہلے یہ ذکر کر لیں۔ صبح کے وقت 7 بار یا 11 بار آرام سے، غور سے، دل سے، اور رات کو سونے سے پہلے یہی پڑھ کر سو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دل مضبوط ہو جائے گا اور فیصلوں میں بھی برکت آ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ جو چیزیں بھی آسان ہونے لگیں گی جنہیں آپ نے چھوڑ دیا تھا اور جن کو آپ سمجھتے تھے کہ اب یہ ناممکن ہے۔ دوستو، زندگی میں ہر شخص کو موقع دیا جاتا ہے، کسی کو دولت کا، کسی کو شہرت کا، کسی کو توبہ کا، کسی کو نیکی کا، لیکن ہر موقع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن افسوس باقی رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی کو اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دی، وہ شخص نہ صرف دنیا میں بدل گیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے، لیکن جب دل بدلا، اللہ کا نور داخل ہوا، تو وہی عمر اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار بن گئے۔ حضرت حر بن یزید کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کرنے والے لشکر کا افسر حر بن یزید آخری لمحے میں پلٹا، معافی مانگی اور شہید کربلا کے مقام پر فائز ہوا۔ امام احمد بن حنبل کی مثال بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ جیل میں ڈالے گئے، کوڑے کھائے مگر حق نہ چھوڑا، آج ان کا نام علم و تقوی کی علامت ہے۔ یہ ویڈیو، یہ پیغام اللہ کی طرف سے ایک دروازہ ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے بغیر داخل ہوئے؟ یا آپ اس موقع کو تھام کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں؟ بس ایک سجدے سے بات شروع کریں، بس ایک توبہ سے سفر کا آغاز کریں، بس ایک دعا سے اندھیرے کو ختم کریں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے اور رزق پہنچاتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، بس ایک سچی نیت، ایک پکار اور ایک قدم، اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ قرآنی دعا ہے ایک کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرما، ہمیں دنیا کے محتاجوں سے نجات دے کر صرف اپنا محتاج بنا، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے والا بنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے کبھی ذکر کی تاثیر اپنی زندگی میں محسوس کی ہے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، حسبنا اللہ، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور ان سب تک پہنچائیں جو آج کسی بند دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ شاید آپ کے ذریعے اللہ کسی کا مسئلہ حل فرما دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیسے کروں میں ہم تیری رب کائنات، تو ذات میں ہے ایک، کیسے کروں میں ہم تیری رب کائنات، کیسے کروں میں ہم تیری رب کائنات۔
تو ذات میں